اللہ تعالیٰ نے ایک موقع بنا دیا، ڈاکٹر فوزیہ کے لیے آواز اٹھی، اور یہاں سے اللہ تعالیٰ جزا خیر دے سینیٹر طلحہ محمود اور ان کے ساتھیوں کو، انہوں نے کوشش کی، اور پاکستانی حکومت نے کوشش کی، اس میں جو ادارے ہیں انہوں نے بھی کسی حد تک کوشش کی، اور پھر ڈاکٹر فوزیہ جب وہاں گئیں تو جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد صاحب ان کے ہمراہ ہو گئے، وہ شاید اپنی کسی کانفرنس کے لیے وہاں جا رہے تھے، اور وہ ساتھ ملے، اور پھر انہوں نے بڑی شدت سے ڈاکٹر فوزیہ کا اور ڈاکٹر عافیہ کا وہ درد و غم امت کو پہنچایا، اور ڈاکٹر فوزیہ نے اس موقع پر جو باتیں کی ہیں وہ تو ایسا ہے جیسے امت کے کانوں میں انہوں نے سیسا انڈیل دیا ہے۔ تو اب یہ ایک موقع اور ایک ماحول بن گیا ہے، اور اس کے لیے دنیا بھر میں آواز اٹھ رہی ہے، اور وہاں امریکہ میں جو مسلم کمیونٹی ہے وہ اس کے لیے فنڈ ریزنگ کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ کسی طرح ہم اس کیس کو آگے چلائیں۔ یہ بات یاد رکھیے، اس کے لیے بے بہا پیسے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو آواز اٹھانے کا ایک ماحول بن گیا ہے جس میں ہم اپنی بہن کے ساتھ اظہار کر رہے ہیں یکجہتی کا، تو اس ماحول کو اب سست نہ ہونے دیجیے گا۔ ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے، جس طرح سوشل میڈیا ایک سینسیشن سی آتی ہے اور وہ راتوں رات ایک چیز اٹھتی ہے، 2-3 دن اس پہ شور و غوغا ہوتا ہے اور پھر وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ایسا مت کیجیے گا، اسے تسلسل اور کنٹینیوٹی سے چلائیے گا۔ اس کا ایزیسٹ وے یہ ہے کہ ہم ان پیجز کو جو جیسے درسقرآن.com ہے، ڈاکٹر عافیہ کے پیجز ہیں، اور ڈاکٹر فوزیہ کے پیجز ہیں، اور پاسبان کے الطاف شکور ہیں، اور اسی طرح سینیٹر مشتاق احمد صاحب ہیں، سینیٹر طلحہ محمود، ہر وہ شخص جو ڈاکٹر عافیہ، ہم ان کے پیجز کو لائک کر لیں، ان سے لنک میں رہیں، اور جب اس سے متعلق کوئی چیز آئے ہم اسے لیں اور آگے اپنے گروپس میں بڑھا دیں۔ تو اب اسے گرم رکھیے گا، اس معاملے کو ٹھنڈا نہ ہونے دیجیے گا۔ www.darsequran.com